اگر آپ فرزند زہرا نہ ہوتے تو یہی جواب آپ کو پلٹا دیتا۔ حر اور امام کا واقعہ بھی عجیب ہے، گمراہ اور ہادی کا واقعہ، یا یوں کہیں کہ ایک گنہگار اور رحمت واسعہ کا واقعہ ہے۔ حر اور امام حسین علیہ السلام کی پہلی ملاقات ذو حسن نامی مقام پر ہوئی، جہاں اس کے ساتھ 1000 تشنہ سپاہی تھے، جن میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اب چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ یہ سب امام سے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ امام لشکر کے جوانوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو سیراب کرو اور ان کے حیوانات کو بھی پانی پلاؤ۔ یہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر ہے۔ نماز کا وقت ہوا، جناب علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حر سے پوچھتے ہیں کہ اپنی فوج کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر عرض کرتا ہے کہ آپ امامت کریں۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں حر امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ بہت سے لوگ پہلے 4 ارکان پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن 5ویں اور اصلی رکن ولایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حر کی فوج سے کچھ فاصلہ رکھ کر اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ امام آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو حر امام کو آگے جانے سے روک دیتا ہے۔ امام جلال کے عالم میں حر سے فرماتے ہیں، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تم میرا راستہ روکتے ہو؟ حر جواب میں کہتا ہے، اگر آپ فرزند زہرا نہ ہوتے تو یہی جواب آپ کو پلٹا دیتا۔ یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں حر ابیحہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ حر امام سے جنگ کے لیے نہیں بلکہ امام کو کوفہ جانے سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ جب حر کو مقصد حسین کے بارے میں علم ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے فرزند رسول خدا کو مقتل کی طرف بلایا ہے۔ شرمساری کے عالم میں امام کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں فرماتے ہیں، اپنے کیے پر شرمسار، بخشش کا طلبگار ہوں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں اور اپنی جان و مال سے آپ کی حمایت کروں گا۔ کیا میرے لیے بھی کوئی راہ نجات ہے؟ امام فرماتے ہیں، ہاں، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا کیا خوب نام رکھا ہے، تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ جو چیز حر کے پلٹنے اور امام کا ساتھ دینے کا سبب بنی وہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ اور حق کی طرف پلٹنے کی ہمت تھی۔ ہم سب اپنے گناہوں کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں، لیکن ہم میں حر والی شجاعت نہیں کہ حق کی طرف پلٹنے کا سوچیں، بلکہ اس کے برعکس ہم گناہوں کو جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جیسے ہی ہم اپنی غلطیوں سے آگاہ ہوں اور جب ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم حق کے راستے کے بجائے یزیدی راستے پر ہیں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ حر کی طرح شجاعت دکھا کر حسینی لشکر میں شامل ہوں۔